اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس وقت ہم کربلا المقدسہ میں موجود ہیں اور آپ کی پسندیدہ ترین شخصیت، یقیناً آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب فاضل موسوی صاحب۔ آپ کا سیاسی بیک گراؤنڈ، آپ کی کاوشیں، آپ کی ملت کے لیے مجاہدت کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ قبلہ آپ کی خدمت میں مولا کا پرسہ پیش کروں گا، آپ کی خدمت میں سلام عرض کروں گا۔ میں بھی آپ کی خدمت میں پرسہ اور سلام عرض کرتا ہوں۔ آقا خدا آپ کو سلامت رکھے۔ قبلہ اس وقت ہم ایام اربعینیہ گزار کے اور یوم اربعین پہ موجود ہیں۔ اربعین کی جو اپنی ایک ثقافت ہے، کس طرح اس کا ربط امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور سے جا کے ملتا ہے، اس پر روشنی ڈالیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام علی اشرف الاولین والآخرین، خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب الہ رب العالمین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ من زار الحسین فقد زار اللہ فی عرشہ، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ میں آپ سے عرض کروں کہ ابھی میرے خیال میں شاید آپ مجلس میں تھے، خود زیارت کے سلسلے میں فلسفہ زیارت دیکھیے، پروردگار ایک سب سے بڑی بات یہ ہے، پروردگار عالم جلت عظمتہ نے سورہ صافات میں جو انبیاء کے نام لے کے سلام بھیجا، سلام علی نوح فی العالمین، آیت نمبر 71 سورہ صافات، میرا سلام ہو نوح پر تمام عالمین۔ اس آیت سے پہلے حضرت نوح کا بہت مختصر سا تعارف کرایا ہے کہ یہ سلام کیوں بھیج رہا خدا، ان کی زحمت کا بہت مختصر سا ذکر کیا، اس ذکر کے بعد یہ سلام بھیجا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس نبی نے راہ خدا میں جتنی زحمت اٹھائی ہے، خدا اس کے احسان کے بدلے، چونکہ ہر سلام کے بعد انا کذالک نجزی المحسنین ہے، ہم اسی طرح سے محسنین کو جزا دیتے ہیں، ٹھیک ہے آقا؟ تو گویا یہ سلام خدا کا نوح پر، نوح کے احسانات کی جزا ہے، جو اس کی راہ میں 950 سال تک پتھر کھائے در بدر ہوئے۔ یہی صورت ابراہیم خلیل سلام علی ابراہیم، جب حضرت یوسف سلام اللہ علیہ کو وَطَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور جب جبین کے بل اسماعیل کو لٹایا اور ذبح کرنے کے لیے جب چھری رکھ دی، تو ہم نے آواز دی لَقَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، اے میرے خلیل تو نے خواب سچ دکھایا۔ تو اس کے بعد جو آیت کا ٹکڑا، اور پھر اس ٹکڑے کے بعد ارشاد ہوتا ہے سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلام ہو۔ تو ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ جس نبی نے اس کی راہ میں جتنی محنت کی ہے، اس کی محنت کے مطابق خدا ان پر سلام بھیجتا ہے، اور اس سلام کو اس محنت کی جزا قرار دیتا ہے۔ تو اب آئیے، میرے حسین، کتنی محنت آدم نے کی ہے، کتنی محنت نوح نے کی ہے، کتنی محنت ابراہیم نے کی ہے۔ اگر نہ حسین کی محنت ہوتی تو نہ کوئی نوح ہوتا، نہ کوئی ابراہیم ہوتا، نہ کوئی موسیٰ ہوتا، یہاں تک کہ اس زمین پر توحید نہیں ہوتی، یزید ہوتا۔ تو اسی لیے ہم جو زیارت پڑھتے ہیں، زیارت واسطہ السلام علیک وارث آدم صفوۃ اللہ، اس کے معنی کیا ہے؟ آدم پہلی شخصیت ہے جو خدا کا نمائندہ بن کر اس کائنات میں آیا، خدائی تعارف کرانے کے لیے، جنت سے لے کے زمین تک۔ اور حضرت آدم کی نسل میں جو بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، ان تمام انبیاء کا وارث حسین ہے۔ کیوں حسین ہے؟ اگر مولا حسین کا قیام نہ ہوتا آقا، آج پوری انسانیت، آج دیکھ لیجئے، جیسے آپ نے کہا نا اربعین کی ثقافت، باخدا یہ ثقافت کسی ملت میں، کسی دین میں، کسی مذہب میں سوائے مکتب اہل البیت کے نہیں ہے، اس لیے کہ کسی مکتب میں حسین نہیں ہے نا آقا۔ جس مکتب میں حسین ہے، اس مکتب میں آپ دیکھ لیجئے، اب مکتب سے ہٹ کر، مذہب سے ہٹ کر، عقیدے سے ہٹ کر، کربلا، یقین جانیے کربلا عقیدے سے ہٹ کر ہے، کربلا مذہب سے ہٹ کر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج
عیسائی حسین کے دروازے پر کھڑا ہے، آج ہندو ہندوستان سے آ کے مولا حسین کے دروازے پر کھڑا، آج دہری خدا کو نہ ماننے والا حسین کے دروازے پر کھڑا ہے، پورے رشیا کو کنٹرول کرتا ہے عیسائی پادری۔ ابھی 4 سال پہلے راستے میں بھی پیدل آ رہا تھا، نجف سے وہ بھی پیدل آ رہا تھا، پورے رشیا کو کنٹرول کرتا ہے، چونکہ ان کا یورپ میں جو پوپ بیٹھا ہوا ان سے کرسچن کا کوئی واسطہ نہیں، ان کا اپنا سسٹم ہے، تو پورے رشیا کو کنٹرول کرنے والا کرسچن پیرسٹ آیا تھا، اور اگر نجف اور کربلا کے بیچ میں اس نے جو تقریر کی ہے، میرا خیال ہے کہ آج تک وہ انٹرنیٹ پر ہوگی۔ اس نے کہا میں ایک فاتح حسین کے پاس آیا ہوں ایک عیسائی کی حیثیت سے، میں دنیا انسانیت کو دعوت دیتا ہوں، آئیں اس فاتح حسین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ حسین کسی مکتب کے نہیں ہیں، کسی ایک عقیدے کے نہیں، حسین انسانیت کے ہیں، حسین غیرت کا نام ہے، حسین عزت کا نام ہے، حسین عفت کا نام ہے، حسین عظمت کا نام۔ اگر کیا اس نے تقریر کیا آپ میں بتا نہیں سکتا، جبکہ اس کا میرے آپ کے مذہب و مکتب سے کوئی تعلق نہیں۔ اس سے پتہ چلا انسانی فطرت کی صدا کا نام حسین ہے، نہ صرف کسی عقیدے کی پابندی کا نام حسین ہے۔ اگر یہی پابندی ہوتی تو ہم شیعہ حسین حسین کہتے، عیسائی کیوں آتے، یہودی کیوں آتے، ہندو کیوں آتے؟ آپ ہندوستان کے شعراء کو اٹھا کے دیکھیے، کتنے مرثیہ گو شعراء گزرے ہیں اور مرثیہ گو شعراء موجود ہیں، آج بھی بہترین مدح خوانی کرنے والے ہندو شعراء موجود ہیں۔ کیوں؟ ہاں، ایک ایک کا نام ہزاروں ہیں، میں اس لیے کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں، میں خود گواہ ہوں۔ 5 سال پہلے یہاں پر ہندو ایک شاعر انڈیا سے آیا ہے، مولا حسین کے دروازے پر کھڑے ہو کر شاعری کر رہا اور کہہ رہا کہ میں ہندو ہوں حسین، میں اندر نہیں آ سکتا ہوں، مگر میں ہندو ضرور ہوں، مگر حسین آپ میری عزت کا نام ہے، آپ میری عظمت کا نام ہے، میں آپ کی خاطر آیا ہوں، میں جنت کے لیے نہیں آیا ہوں۔ ایک ہندو ہے۔ تو ان واقعات کو ابھی 2 سال پہلے بغداد کا عیسائی پادری آیا مولا حسین سلام اللہ علیہ کے دروازے پر، عراقی ٹیلی ویژن نے ان سے انٹرویو لیا، آپ تو عیسائی ہیں، آپ کیوں آئے؟ آپ کو حیرت ہوگی آگا اس نے کیا جواب دیا، ٹکا کے جواب دیا۔ اس نے کہا میں عیسائی ہوں اس لیے میں آیا ہوں، مجھے آنے کا حق ہے، اس لیے کہ خون حسین میں عیسائی کا ہاتھ نہیں ہے، خون حسین میں عیسائی کا ہاتھ نہیں ہے، تم نے بلایا تھا، عیسائیوں نے نہیں بلایا تھا، تم کیوں آئے ہو؟ میں تم سے پوچھ سکتا ہوں تم کیوں آئے ہو؟ مجھے آنے کا حق ہے، تجھے کیوں آنے کا حق نہیں ہے؟ مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ حسین میرا ہے۔ تو اب یہودی کہہ دے حسین میرا ہے، عیسائی کہہ دے حسین میرا ہے، ہندو کہہ دے حسین میرا ہے، تو کائنات کی ثقافت پر جو خدا کی طرح چھا جائے اس کا نام حسین ہے، اس کا نام حسین ہے۔ حسین مکتب، مذہب، عقیدہ، فرد، افراد سے ہٹ کر ہے، ماورا ہے، ماورا ہے، عقل انسانی سے ماورا۔ یہ مجمع آج 40 ملین کا، 50 ملین کا، 60 ملین کا سفر، ابتدائی سفر سے لے کے چہلم تک جو چلا آ رہا ہے پیدل، آپ دیکھیں کتنی گرمی ہے۔ کائنات انسانیت میں تاریخ انسانیت پیش نہیں کر سکتی جو 40، 50، 60 ڈگری گرمی ہو، جس میں چہرہ باہر نکلے تو جل جائے، مگر عشق حسین کی آگ کے مقابلے میں یہ گرمی کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں معصوم بچوں کو گود میں لے کے، یہ کیا ہے آقا، یہ کیا ہے؟ انسانیت کے اندر جو خون جوش مار رہا ہے، عجب ہے میرے حسین کی وہ صدا، حل من ناصرین کی صدا، آج ہر ایک کے خون کے قطرے میں وہ صدا پہنچ چکی ہے، اور ہر ایک کا خون کہتا اٹھ کے چلا جا حسین کے پاس۔ یہ صدائے استغاثہ ہے آقا، یہ صدائے استغاثہ ہے، جس کے واقعاً جو خون حلال سے ہوا ہے، ہندو ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، جو بھی خون حلال سے ہوا ہے، میرے حسین کی صدا اس تک پہنچ چکی ہے، ذریت آدم تک پہنچ چکی ہے۔ اسی لیے یہ مجمع بڑھتا جائے گا یہاں تک کہ وارث حسین کی آمد سے جا کے متصل ہوگا۔ اسی لیے کیوں زیارت عاشور کو مومن کی نشانی کیوں نہیں قرار دی؟ زیارت رجبیہ کو، زیارت آپ کو کیوں صرف زیارت 40 ہی کو مومن کی نشانی کیوں قرار دی؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ آپ دیکھ لیں، رجب میں بھی آتے ہیں لوگ، 15 رجب کو، 15 شعبان، حالانکہ 15 شعبان کی زیارت کے بارے میں کمال کی روایت ہے، ابن قولیہ نے کامل الزیارات میں یہ روایت نقل کی ہے، جو شخص
15 शाबान की ज़ियारत को आए तो 1,24,000 अनबिया मौला हुसैन के दरवाजे पर खड़े रहते हैं, इस वक्त भी खड़े हैं। मगर 15 शाबान की ज़ियारत की खूबी नकल की इब्न क़ौलिया रिज़वानुल्लाह ताला अलैह ने कि 15 शाबान की ज़ियारत को 1,24,000 अनबिया जो खड़े होते हैं, हर आने वाला ज़ाहिर के सर पर हाथ रखते हैं, यूं हाथ रखते हैं, हर आने वाले ज़ाहिर के सर पर हाथ रखते हैं। और क्या कहने उस ज़ाहिर के जिसके सर पर आदम से ख़ातमुल अनबिया तक हर पैगंबर का दस्त इलाही उसके हाथ है। चूँकि पैगंबर खुदा के हाथ के बारे में सूरह फतह की सारी आयत है, इन्नल्लज़ीना युबाय्यूनका इन्नमा युबाय्यून अल्लाह यदुल्लाह फ़ौक़ा अयदीहिम, सूरह मुबारक फतह। तो ये जो आपके हाथ पर बैत करते हैं या आपके हाथ पर बैत नहीं करते, अल्लाह के हाथ पर बैत करते हैं, यदुल्लाह फ़ौक़ा अयदीहिम, ये जो उनके हाथों के ऊपर जो हाथ है ये अल्लाह का हाथ है, यदुल्लाह फ़ौक़ा अयदीहिम। नीचे किन का हाथ है? असाब के ऊपर किसका हाथ है? पैगंबर का। खुदा करे ये ऊपर का हाथ अल्लाह का हाथ है। तो अल्लाह का हाथ ज़ाहिर हुसैन के सर पर आ जाए, अगर सोचिए कि किसका नाम हुसैन है, किसका नाम हुसैन है। ये सकाफ़त, ये यानी कायनात इंसानियत में किसी मकतब किसी मज़हब में ये सकाफ़त है नहीं। ये मेरा हुसैन, ये हुसैनी सकाफ़त है। यानी ये कहिए कि इस सकाफ़त का नाम हुसैनी सकाफ़त है। ये हुसैनी सकाफ़त चलती रहेगी मुंतकिम के आने तक, इंतकाम लेने। जी, बहुत खूबसूरत जगह पर आप मौज़ूए सुख़न को लेके पहुँच गए। इमाम ज़माना, चूँकि उनका हक़ हमारी गर्दनों के ऊपर है, हमारे वक्त के इमाम हैं, और जहाँ पर हम सईद शुहदा का जिक्र करें, यकीनन उन्हीं के खून का इंतकाम लेने के लिए और ज़मीन में जो फ़साद बरपा हुआ है इसको अमन का गहवारा बनाने के लिए एक मरतबा फिर जो है वो फ़र्ज़ंद ज़हरा जो है वो तशरीफ़ लाएँगे। इसी ख़ानदान से, इसी नस्ल से हमारी क्या ज़िम्मेदारी है, हम किस तरह से उनसे इस वक्त चूँकि पर्दे ग़ैबत में हैं हम मुत्तसिल हो सकते हैं, और अरबईन को सामने रख के क़िबला हमें ये मसीरा क्या इसमें मदद फराहम कर सकता है? जी, बहुत अच्छा सवाल है। इस सिलसिले में मैं अरबी इबारत पढ़ दूँगा मौलाए कायनात की, वो आप उसी अरबी इबारत को बग़ैर कमी बेशी उसको दे दीजिएगा, ठीक आगा? चूँकि मौलाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि खुतबा दे रहे थे, 4 खुतबे हैं, जैसा कि इब्तिदा में मैंने अर्ज़ किया, 4 खुतबे हज़रत के, खुतबतुल बयान, खुतबा लुलू, खुतबा इफ्तिखारिया और खुतबा नतंजिया। इन चारों खुतबों में बड़ी तफसील से मौला इमाम ज़मान रूहुल्लाहुल फ़िदा के ज़ुहूर के सिलसिले में अलामात पर बड़ी तफसील से गुफ्तगू की। उन खुतबों में हज़रत ने बहुत सी बनु उमय्या की हुकूमत, बनु अब्बास की हुकूमत, इख्तिताम बनु अब्बास पर, जो यहाँ तक कि इराक़ के बारे में अब 3 अब्द आएंगे, अब्दुलसलाम, अब्दुल करीम, अब्दुर्रहमान आ गए, उसके बाद चौथा जो आएगा उसकी पूरी हसन बकर के बारे में, उसके बाद सद्दाम के बारे में। इस टुकड़े को सैयद इब्न ताउस रिज़वानुल्लाह ताला अलैह ने अल-मलाहिम वल फितन में भी दिया है, इस टुकड़े को ख़तीब बगदाद ने बशारतुल इस्लाम में भी दिया है। मैं जब मौलाए कायनात खुतबा दे रहे, चूँकि आपका स्पेसिफिक सवाल है, मैं उसका जवाब दूँगा। चूँकि इस पर बड़ी तफसील से अमीरुल मोमिनीन ने मौला इमाम ज़मान के अलाइम ज़ुहूर पर, जो आखिरी अलाइम, बिल्कुल आखिरी अलाइम है, शाम के बारे में, फ़लस्तीन के बारे में, लबनान के बारे में, नाम ले ले के एक एक बाद शहरों के बारे में, यूरोप के बारे में, सिंध के बारे में, हिंद के बारे में, ईरान के बारे में, यमन, ख़ास तौर से यमन पर बहुत ज़ोर दिया, हिजाज़ के बारे में, ईरान के बारे में, इराक़ के बारे में, इन तमाम ममालिक के नाम ले ले के यहाँ तक कि चाइना के बारे में, तिब्बत का नाम है उस खुतबे में, 3 दफ़ा तिब्बत का नाम आया, 2 दफ़ा मुल्तान का नाम आया है, बाद शहरों के नाम दिए हैं, बाद मुल्कों के नाम लिया, कनाडा का नाम आया उस खुतबे में, 2 दफ़ा कनाडा का नाम आया है। तो जब कनाडा के परचम खुरासान में नज़र आ जाए तो समझ लेना मेरे क़ायम के ज़ुहूर का वक्त बहुत करीब है। ये उस खुतबे के जुमले हैं। परचम, हाँ, खुरासान में। याद रखिए, खुरासान से मुराद यहाँ पर बहुत लंबा है। खुरासान, कदीम खुरासान, उसमें अफ़गानिस्तान भी आता है और आज़रबाईजान, ये रशिया की जो सेंट्रल 6 रियासतें, ये सब खुरासान कहलाती थी कदीम ज़माने में। हाँ, वो परचम आ चुके हैं, हाँ, परचम आ चुके। तो इसीलिए, मगर जब ये खुतबा दे रहे थे तो बीच में खड़े हो गए असबक इब्न नवाता, सासा इब्न सोहान, तिरमा इब्न अदी, मैसम तम्माम, ये 4 अफराद खड़े हो गए और इन्होंने कहा कि या अमीरुल मोमिनीन, मता यख़्रुजुल महदी, मौला का ज़ुहूर कब होगा? इंतहाई इख्तिसार के साथ और बहुत आसान अल्फाज में समझा दीजिए।
اس سوال کے جواب میں یہ جملے ارشاد فرمائیں. ان جملوں کو آپ شیخ عباس قمی کی کتاب منتهى الاعمال کے آخری حصے میں علائم ظہور میں بالکل میں اس وقت جو پیش کروں گا شیخ عباس قمی کی کتاب سے، مگر یہ جملے، یہ ٹکڑے طالب جوہری مرحوم نے علامات ظہور جو کتاب انہوں نے لکھی ہے، خطبے کا ترجمہ کیا، جو خطبہ میں بتا رہا ہوں اس کے آدھے حصے کا ترجمہ کیا، اس میں بھی دیا ہے. یہ خطبہ مہدی موعود میں مجلسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے، اسی طرح سے ناصر مقام شیرازی نے انقلاب مہدی میں دیا ہے. یہ خطبہ بہت یعنی تقریباً جنہوں نے بھی امام زمان روح اللہ الفدا پر کتاب لکھی ان سب نے اس خطبے کو دیا ہے. وہ خطبہ یہ ہے. حضرت سے جب ان بزرگواروں نے سوال کیا متى یخرج المہدی یا امیر المومنین، تو حضرت نے فرمایا اذا صاح الناقوس وقبس الکابوس وتکلم الجاموس واضطربت البصر وخرج الهرقل من قسطنطنیہ وَإِذَا أَمَاتَ النَّاسُ الصَّلَاةَ وَأَضَاعُوا الْأَمَانَةَ وَاسْتَحَلُّوا الْكِذْبَ وَأَكَلُوا الرِّبَا وَأَخَذُوا الرَّشَا وَشَيِّدُوا الْبُنْيَانَ وَبَاعُوا الدِّينَ بِالدُّنْيَا وَاسْتَعْمَلُوا السُّفَهَاءَ وَشَاوَرُوا النِّسَاءَ وَقَطَّعُوا الْأَرْحَامَ وَاتَّبَعُوا الْأَهْوَاءَ وَاسْتَخَفُّوا بِالدِّمَاءِ وَكَانَ الْحِلْمُ ضَعْفًا وَالظُّلْمُ فَخْرًا وَكَانَتِ الْأُمَرَاءُ فَجَرًا وَالْوُزَرَاءُ ظَلَمًا وَالْعُرَفَاءُ خَوَنًا وَالْقُرَّاءُ فَسَقًا وَظَهَرَتِ شهادات الزور واستعلن الفجور وقول الإثم والبهتان وحليت المصاحف وزخرفت المساجد وطويلت المنائر وأكرم الأشرار وازدحمت الصفوف واختلفت الأهواء ونقضت العقود واقترب الموعود وشارك النساء وأزواجهن في التجارة حرصا على الدنيا وعلت أصوات الفساق واستمع منه وركبوا ذوات الفروج السروج وتفقهوا لغير الدين فإذا وقعت هذه الواقعات فتوقعوا عند ذلك ظهور متكلم موسى من الشجرة على الطور. ایک صلوات بھیجیے گا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پروردگار اور حافظ آپ کا قوی کرے ماشاءاللہ. الہیہ میں تو یہ خطبہ ہے، یہ آپ کے سوال کا جواب ہے. اس سوال کے جواب میں حضرت نے جو کچھ ارشاد فرمایا آپ نے ملاحظہ فرمایا اذا صاح الناقوس وقبس الکابوس وتکلم الجاموس، جب بھینسیں گفتگو کریں گے، جاموس بھینس کو کہتے ہیں، جاموس بھینس کو جب بھینسیں گفتگو کریں گے، وتکلم الجاموس واذا انار النار بنصیبین، جب نصیبین شہر عراق کا ایک شہر جب یہ چاروں طرف سے جل جائے گا، ایران عراق جنگ میں جل چکا، یہ جل گیا، یہ پورا ہو گیا. انار النار بنصیبین واضطربت البصرہ، جب بصرہ مضطرب ہوگا، یہ بصرہ صدام ملعون کے زمانے میں مضطرب ہو چکا، یعنی اس میں پانی کے تالاب بنا دیے تھے، بجلی دوڑا دی تھی ایران عراق جنگ میں، تو بصرہ مضطرب ہو چکا. اور اس میں حضرت کا ارشاد میں دیکھ رہا ہوں سمندر سے بطخ کی طرح کی سواریوں پر سوار ہاتھی کے سونٹ کا لباس پہنے ہوئے فوج داخل ہو رہے بصرے میں. ہاں وہ جو کیمیکل سے بچنے کی خاطر جو لباس پہنتے ہیں، ہاں وہ بالکل ہاتھی کے، یہ بالکل ہاں بالکل حضرت کا جملہ ہے اس خطبے میں دیکھ رہا ہوں ہاتھی کے سونٹ کا لباس پہنے ہوئے فوج داخل ہو رہی ہے، نیلی آنکھیں والی اور گورا رنگ والی داخل ہو رہی ہے ایسی سواریوں پر جن کے پیر بطخ کی طرح سمندر سے چل کے بر میں داخل ہو رہے بصرے میں. تو یہ اس خطبے کا یہ ٹکڑا جو ہے، اس ٹکڑے میں آپ دیکھیں آگے کیا بچا. اذا امات الناس الصلاۃ، نماز پڑھنے والے بہت ہیں مگر نمازی کہاں؟ نمازی کہاں؟ نماز کا فلسفہ نماز کیا تھا؟ قرآن کریم نے 3 جگہ اس کے فلسفے کو ذکر کیا. ایک دفعہ جماعت کے فلسفے کو، 2 دفعہ خود سورہ روم میں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. یہ نماز کھلی اور پوشیدہ برائی سے روکتی ہے. کیا میں اور آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں؟ پڑھتے ہیں. کیا واقعاً اپنے ضمیر سے ہم پوچھیں نماز پڑھنے کے بعد کیا ہماری نماز ہمیں روکتی ہے؟ روک رہی ہے، قبول ہو رہی ہے، نہیں روک رہی تو فرق نہیں ہو رہا. نہیں ٹھیک. اگر یہ نماز میں پڑھ رہا ہوں اس کے بعد کسی برائی سے میری نماز نہیں روکتی ہے تو میں نے نماز نہیں پڑھی ہے، اٹھک بیٹھک ہے، وہ جسمانی تھکاوٹ ہو گئی بس. درست ہے. کہاں ابو ذر والی، کہاں بلال اذان نہ دے تو صبح نہ ہو، کہاں ہے وہ؟ نہیں. تو اب جو حضرت کا جو ارشاد ہے اذا امات الناس الصلاۃ، جب لوگ نماز کو مہر دیں گے، پہلی علامت امات الناس واضاعوا الامانۃ، امانتوں کو ضائع کریں گے، واستحلوا الکذب، جھوٹ بولیں گے، جائز و حلال کہہ کے بولیں گے، عام ہو جائے گا جھوٹ.
اور جھوٹ کے بارے میں جو گناہ کبیرہ میں حضرت آیت اللہ دستغیب رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے جو روایت نقل کی ہیں بہت خوفناک ہیں. ایک دفعہ جھوٹ 70 دفعہ زنا سے بدتر ہے. ایک دفعہ جھوٹ 70 دفعہ زنا سے بدتر ہے. یہ کائنات کا نظام درہم و برہم ہو رہا ہے جھوٹ کی وجہ سے. جھوٹ کی وجہ سے. کیا سرور کائنات کے پاس کتنے ایسے واقعات ہیں جو دیہاتوں سے آتے تھے ہر روز ہم نہیں آ سکتے ہیں, یا رسول اللہ کوئی نسخہ بتا دیجئے کہ ہم اس پر عمل کر کے نجات پا جائیں. تو کیا فرمایا؟ جھوٹ نہیں بولو, جھوٹ نہیں بولو. یہ تو یہاں پر حضرت کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اذا امات الناس الصلاۃ واداء الامان واستحلوا الکذب. جھوٹ بولیں گے اور جائز اور حلال کہہ کے بولیں گے, اسے حلال قرار دیں گے, نہیں ہے تو جائز ہے, کوئی مسئلہ نہیں. واستحل واکلوا الربا, سود کھائیں گے, سود خوری عام ہو جائے. واخذوا وشید البنیان واخذوا الرشا, رشوت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوگا. وشید البنیان, لوہے کی مضبوط ترین عمارتیں بنائیں. وباع الدین بالدنیا, دنیا کی خاطر دین کو بیچ ڈالیں. وباع الدین بالدنیا, یہ دین فروشی تاجر ہو, عالم ہو, وکیل ہو, کفیل ہو, غنی ہو, فقیر ہو, یہ سب کے لیے ہے, کسی فرد واحد کے لیے نہیں ہے. وباع الدین بالدنیا, دیکھ لیجیے گا ایسے ہم بولتے جائیں اور وہ وباع الدین بالدنیا واستعمل السفہاء, اور خدا بھی کیا کرے گا؟ بے خوف ترین افراد کو حکومت دے گا. واستعمل السفہاء وشاور النساء, اور امور زندگی طے کریں گی خواتین, خواتین کے مشورے سے نظام چلے گا. شاور النساء وقطعوا الارحام, صلہ رحم کا قطع کرنا عام سی بات ہو جائے. وقطعوا الارحام واتبعوا الاہواء, ہر شخص خواہشات کی اتباع میں ہوگا. ہر شخص اپنی خواہشات کی, اور اس خواہشات تو اسی لیے تو آپ دیکھتے ہیں قومیں ہوں, افراد ہوں, حکومتیں ہوں, کیا یہ جنگ کئی کے لیے, جنگ کیا کئی کے لیے؟ خواہش. ایک شخص, یعنی عجیب بات یہ ہے, اب چونکہ آپ نے کہا نام نہیں لے تو نام نہیں لیتا ہوں, ایک فرد ہے جو اگر یہ جنگ نہ کرے تو اس کو جیل جانا, وہ اپنے جیل سے جانے سے بچنے کی خاطر عالمی جنگ کی حد تک لے گیا. میری حکومت نہ جائے بس. حکومت نہیں, میں حکومت سے ہٹوں گا تو جیل جاؤں گا. جیل جاؤں گا. ایک فرد ہے, بڑی بات ہے, ایک فرد ہے, اور دنیا سب جانتی ہے کہ اگر یہ حکومت سے ہٹا تو جیل جائے گا, اور یہ جیل سے بچنے کی خاطر یہ سب کچھ کر رہا, دنیا جانتی ہے. تو ایک فرد کی خاطر دنیا کہاں سے کہاں جا رہی دیکھیے. واتبعوا الاہواء, خواہشات کی اتباع, اور خواہشات کی اتباع سب سے اہم ترین یہی نفس ہے. ابھی 2 اشرے میں ٹورنٹو میں نفس کے اوپر پڑھ کر آ رہا ہوں. نفس ہے, گزشتہ سال پڑھا تھا, مکمل نہیں ہوتا, اس سال مکمل کیا. نفس ہے, پہلا قاتل اس سرزمین پر کیا ہے؟ نفس ہے. جب حضرت حابیل کو قتل کیا قابیل نے, تو قرآن کریم سورہ مبارکہ مائدہ نے قتل حابیل کی نسبت شیطان کی طرف نہیں دی, نفس سے قابیل کے نفس کی طرف دی, کہ قابیل کے نفس نے یہ وسوسہ پیدا کیا, شیطان نے نہیں. تو اس کا مطلب پہلا قاتل کائنات انسانیت میں نفس ہے, نفس ہے. اسی کی اتباع کرتے ہیں. اور چونکہ پہلا قاتل نفس ہے, اور یہی نفس ہے جو آج تک قتل و غارت کرا رہا ہے, یہی نفس ہے جو آج تک جو کچھ قتل و غارت ہو رہا ہے, یہی نفس ہے, یہ خواہش نفس. واتبعوا الاہواء وباعوا الدین بالدنیا واستعملوا السفہاء وشاوروا النساء وقطعوا الارحام واتبعوا الاہواء واستخفوا بالدماء. یہ کمال ہے. انسانی خون بہانا آسان ہو جائے گا بنسبت حیوان کو ذبح کرنے کے. بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی. لو سوختہ لاشیں, جلے ہوئے اجسام, سربریدہ جسم. واستخفوا بالدماء, کوئی مسئلہ ہی نہیں. واستخفوا وکان الحلم ضعفا والظلم فخرا, شرافت و انسانیت کو کمزوری, بزدلی, بےغیرتی سمجھا جائے گا. والظلم فخرا, ظلم کو باعث افتخار سمجھا جائے گا. ظلم کو باعث زیادہ بھیڑیا ہے وہ زیادہ بہت باعث افتخار. والظلم فخر. وکانت الامراء فجرا, حکمران فاجر ہوں گے. والعرفاء, خوانا سب سے بڑی بات یہ کہ عرفاء سے مراد عارف نہیں, عرفاء سے مراد مشیر, جو مشورہ دیں گے وہ خائن ہوں گے, جو صاحبان اقتدار کے مجھے خائن ہوں گے. والعرفاء, سب سے بڑی بات یہ والقراء فسقا,
سب سے بڑی بات یہ کہ قاریان قرآن سب سے زیادہ فاسق و فاجر ہوں گے. اگر پاکستان کا ایک واقعہ آگا، مولوی کہتا ہے کہ 70,000 بچے ایک مدرسے سے فارغ ہوتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے ٹی وی پر آیا یہ، آپ کو پتہ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ کہ 70,000 گیس تیار ہو گئے ہیں. یہ مدرسوں کے اندر تو مدرسے میں دشمنان اہل بیت کے مدرسوں میں یہی کام ہوتا یہی ہے. ہوتا ہے. وہ اور کچھ آتا ہی نہیں. دشمن اہل بیت کے مدرسے میں اس کے سوا کچھ بھی نہیں. وہی عمر والی حرکت ہے، وہی حرکت ہے. تو سب کچھ وہی ہو رہا. اب آپ سوچئے وَكَانَ الْحِلْمُ ضَعْفًا وَالظُّلْمُ فَخْرًا وَكَانَتِ الْأُمَرَاءُ فَجْرًا وَالْوُزَرَاءُ ظَلَمًا وَالْعُرَفَاءُ وَالْقُرَّاءُ فَسَقًا. قاریان قرآن فاسق ہو جائیں گے. وَاسْتَعْلَنَ الْفُجُورَ، اور فسق و فجور اعلانیہ طور پر کریں گے، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں، کسی کی جرأت. وَاسْتَعْلَنَ قول الاسم والبہتان، ایک دوسرے پر الزام و تہمت تراشی عام ہو جائے گی، کوئی کسی سے مطمئن نہیں ہوگا. اسلام وشاور، یہ سب اہم ترین جو آخری نقطہ ہے حضرت کا، مولا کائنات کا، وَرَكِبُوا ذَوَاتَ الْفُرُوجِ السُّرُوجِ. اس وقت ایسی سواریوں پر سوار ہوں گے جن کے آگے بھی چراغ ہوں گے، پیچھے بھی چراغ. یہ گاڑی جس پر ہم سوار ہوتے ہیں، بڑی بڑی پتھر بنے گاڑی، تو آگے بھی چراغ ہوں گے، پیچھے بھی چراغ ہوں گے. رکبوا ذوات الفروج السروج، سروج یعنی سراج کی جمع، چراغ. فروج پیچھے، پیچھے اور آگے. ہاں آگے اور پیچھے روشنی ہوگی، ان سواریوں پر سوار ہوں گے. تو جب ان سواریوں پر سوار ہوں گے وَتَفَقَّهُ لِغَيْرِ الدِّينِ، اور سب سے آخری جملہ جو اس خطبے کا ہے وہ یہ کہ دین کے نام سے دینی تعلیم بھی جو حاصل کریں گے، دین کے لیے نہیں کریں گے. نام دین کا لیں گے، دینی تعلیم، مگر دنیا کے لیے. دنیا کے لیے کب اس کو بیچوں اور کہاں بیچوں، کہاں بیچوں، کس طرح سے بیچوں، کس طرح بیچوں، کیسے فلاں کو کنٹرول کر لوں، کیسے اس کی جیب سے پیسے نکلواؤں. تو آج ہمارے ہاں بھی معذرت کے ساتھ، کیا مولا حسین کے نام سے آپ مجلس پڑھتے ہیں، جو حسین کائنات کو دسترخوان بچھا کے رزق کھلا رہا، کیا وہ تجھے نہیں دے گا؟ تو اگر اس کی خدمت کر رہا تو خلوص سے خدمت کر. وہ کائنات کو نوازنے والا حسین خود اس کی جو خدمت کرے گا، کیا اس کو نہیں دے گا؟ کیوں نہیں دے گا؟ عقیدے میں کمی. ممبر پر میں جاؤں امامہ ابا خبر پہن یا شیروانی ٹوپی پہن کے اور گفتگو کروں مولا حسین کے فضائل بیان، آپ دیکھ رہے ہیں ملینس یہاں دیکھ رہے ہیں آپ کس طرح سے مولا حسین کا دسترخوان بچھا ہوا. اور واقعاً جنت کا منظر آگا. ما تشتہی الانفس وتلذ الاعین، جو تمہارا نفس چاہے اور جو تمہاری آنکھیں لذت محسوس کرے، وہ غذا تمہیں ملے گی جنت میں. آپ دیکھیے نجف سے ذرا پیدل چل کے آئیے، آپ جو سوچیں گے سامنے وہ غذا موجود ہے، جو آپ ذہن میں سوچیں گے. یعنی اپنی سرداری کا اظہار تو میرے حسین یہیں پر کر رہے ہیں، جنت کی سرداری کا، کہ اور دے لو جنت ہم یہیں تمہیں دکھا دیتے ہیں. تو کیا عقیدے میں کمزوری. مولا حسین کے نام سے مجلس، یعنی مجھے اتنا دو تو میں مجلس پڑھوں گا. اور یہ اس پر ایک بہت تفصیلی گفتگو ہے. میں اتنا دو گے تو میں مجلس پڑھوں گا، میں مرثیہ پڑھوں گا، یا خاص طور سے جو مدح خوانی کرتے ہیں، قصیدے پڑھتے ہیں، ہزار دو پانچ ہزار، ہمیں دو تو ہم پڑھیں گے. یہ کیا جواب دیں گے؟ آگے کیا جواب دیں گے؟ مولا امام زمان روح اللہ الفدا آئیں گے، میرے جد کے نام سے تم نے جو کچھ کیا ہے، کیا جب مولا امام زمان سلام اللہ علیہ کے پاس جائیں گے تو کیا لینے آیا؟ تم نے تو اجرت لی ہے، اگر ہمارا ذکر کیا تو اس کی اجرت پوری لی ہے، اب مجھ سے کیا لینے آیا؟ صاف طور پر حضرت یہ کہیں گے، مجھ سے کیا لینے آیا؟ تم نے تو پوری اجرت لی ہے. تو آغا اس وقت حضرت کا واقعہ نور جلال و جمال الہی، علی کے نور نظر، مہدی کے بارے میں جو مولا کائنات کا آخری جملہ ہے وہ آپ کے لیے ہدیہ کرتا ہوں. آغا فَتَوَقَّوْا عِنْدَ ذَلِكَ ظُهُورَ مُتَكَلِّمِ مُوسَى مِنَ الشَّجَرَةِ عَلَى الطُّورِ، اس ہستی کے ظہور کی توقع رکھو جو صدائے خدا بن کر درخت سے موسیٰ سے گفتگو کی. تو زندگی بھر کلیم اللہ بنے، بات مہدی سے کی اور بنے کلیم اللہ. یہ عجب نقطہ ہے، یہ عجب نقطہ ہے. یہ گفتگو آواز مہدی کی اور موسیٰ کا لقب ہوا کلیم اللہ، اللہ سے بات. یا امیر المومنین کا جملہ
فتوقع عند ذلك ظہور متکلم موسیٰ من الشجرۃ علی الطور، درخت کے اندر خدا گھسا تھا یا خدا کی آواز تھی؟ نہیں، مولا کائنات اس جملے میں عجب طرح سے اپنے لال کا تعارف کرا رہے ہیں، اس مہدی کے ظہور کی توقع رکھو جس نے درخت سے صدائے الہی بن کر موسیٰ سے گفتگو کی۔ تو یہاں تک میرے خیال میں کافی آپ کے لیے، ٹھیک ہے آغا؟ بہت شکر گزار ہیں اور بہت خستہ ہیں ماشاءاللہ۔ اس وقت ہر انسان ہی اربعین کے اس میں معاملات میں، مجالس میں، اور اس کے باوجود آپ نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا، ہم انتہائی مشکور اور ممنون ہیں، بہت شکر گزار ہیں قبلہ کے۔ ایک مرتبہ قبلہ نے ہمیں پھر ٹائم دیا، آن لائن ہم ان کو زحمت دیتے رہتے ہیں امریکہ سے مسلسل، اور اس وقت بنفس نفیس ہمارے ساتھ قبلہ موجود تھے، اور علائم ظہور کے اوپر، مسیرۃ الاربعین کے اوپر، حسینی ثقافت کے اوپر قبلہ نے شاندار گفتگو فرمائی، انشاءاللہ ہمارے نوجوانوں کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، کربلا المقدسہ میں مزید پروگرامز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔